بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، کل ہم نے اردو گرامر کا حصہ قواعد شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے کل پڑھا تھا کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمے کی اقسام بیٹا ہم نے پڑھی تھی اسم، فعل اور حرف۔ اب کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اسم، ہم اس کی آگے اقسام پڑھیں گے۔ آج ہم اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے بھی ہیں، اور اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے ہیں اسم معرفہ اور نکرہ۔ یعنی معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ اب کون کون سی اقسام ہیں اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے؟ وہ ہیں اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اسم جامد کی تعریف۔ اسم جامد وہ کلمہ ہے جو نہ تو خود کسی اور کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، مثلا لکڑی، لوہا، بلی، پتھر، چٹان وغیرہ۔ اب بیٹا اس کی تعریف جو میں ایک شعر سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جی بیٹا شعر ہے: چاند اور سورج رب نے بنائے، باغ میں پھل اور پھول اگائے۔ اس شعر میں چاند، سورج، باغ، پھل اور پھول ایسے الفاظ ہیں جو سب اہم ہیں، لیکن یہ کسی اور لفظ سے نہیں بنائے گئے اور نہ ان سے کوئی اور لفظ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اسموں کو اسم جامد کہتے ہیں، اور جامد کے معنی ہیں ایک جگہ جمع ہوا جس میں مکمل جمود ہو اور کوئی حرکت نہ ہو۔ نیکسٹ ہے بیٹا اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی اور کلمہ سے نہ بنا ہو، لیکن مقررہ قاعدوں کے مطابق یعنی اصولوں کے مطابق اس سے اور اسم اور فعل بنائے جا سکے۔ یعنی جو خود تو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے مزید ہم اسم اور فعل بنا سکتے ہیں، اسم مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا نانا، چنا، گنا وغیرہ۔ اس میں بیٹا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسم مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، یعنی نون الف نا آتا ہے، لیکن اس میں زمانہ یا وقت متعین نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اس میں کسی زمانے کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی وقت کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کام کب کیا گیا۔ اس سے کوئی نہ کوئی کام ظاہر ہوتا ہے۔ نا والے الفاظ بعض اوقات مصدر نہیں ہوتے۔ مثلا ہم نے ابھی مثال میں دیکھا نانا، نانا کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، یہ مصدر کی شرط تو پوری کرتا ہے لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے، اس لیے یہ مصدر نہیں۔ اسی طرح چنا اور گنا، اس کے آخر میں بھی نا تو آ رہا ہے لیکن یہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر نہیں کر رہے، اس لیے اس کو ہم مصدر کی مثال تصور نہیں کریں گے۔ اسی طرح پڑھنا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ پڑھنا ایک کام ہے لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں وقت اور زمانے کا تعین نہیں ہوتا یہ کام ہے لیکن اس میں وقت اور زمانہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کام کب کیا گیا اور کس زمانے میں کیا گیا، تو چنانچہ یہ مصدر ہوگا۔ اسم مصدر کی مثال خود کسی اسم سے نہیں بنا یہ لکھنا لفظ، لیکن اس سے ہم مزید اسم بنا سکتے ہیں۔ اب لکھنا کیا ہے؟ اس سے ہم مقررہ قاعدوں کے مطابق مزید الفاظ جو بنا سکتے ہیں، جیسے لکھنا سے ہم لکھائی لفظ استعمال کرتے ہیں، لکھنا سے لکھائی، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مصدر کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ لکھائی جو کس سے نکلا ہے؟ لکھنا سے۔ اسی طرح لفظ کھیلنا ہے جو خود کسی اسم سے نہیں بنا لیکن اس سے مزید اسم بنائے جا سکتے ہیں، جیسے کھیل، اس لیے کھیلنا بھی کیا ہوگا؟ اسم مصدر۔ نیکسٹ ہے بیٹا اس کی اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام میں نمبر 3 ہے اسم مشتق۔ وہ کلمہ جو خود تو کسی مصدر سے بنا ہوا ہو لیکن اس سے مزید کوئی کلمہ نہ بن سکے، یعنی یہ خود کسی مصدر سے بنا ہوتا ہے لیکن اس سے مزید کوئی اور کلمہ نہیں بن سکتا۔ مثلا اٹھنا سے اٹھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، پڑھا ہوا، پڑھائی، لکھنا سے لکھنے والا، لکھائی، لکھا ہوا وغیرہ۔ اسم مشتق کی مثال بھی میں اشعار کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ شعر ہے: سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ ان اشعار میں دیکھیں تو بنایا ہوا، لگایا ہوا، پانے والا، لانے والا، یہ ایسے الفاظ ہیں جو خود تو بنانا، لگانا، پانا اور لانا سے بنائے گئے ہیں، لیکن ان سے آگے اور کوئی لفظ نہیں بن سکتا۔ بنانا، لگانا، پانا اور لانا کچھ کاموں کے نام ہیں، یعنی کوئی کام کیے گئے ہیں اس میں۔ ایسا کلمہ جو خود تو کسی اور کلمے سے بنا ہوا ہو لیکن اس سے آگے اور کوئی لفظ نہ بن سکے، اسم مشتق کہلاتا ہے۔ مشتق کے معنی ہیں کسی اور لفظ سے نکلا ہوا۔ جی بیٹا، آج ہم نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ بیٹا لیسن آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔